اور صحیح مسلم کی حدیث علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو وہ علی جب اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہیں تو انہوں نے اپنی کامیابی کا اعلان کرنا ہے جی، اس سے تو بڑی کوئی چیز نہیں. اور آخر میں وہ غدیر خم کی حدیث، تم تو مولا ہو علی مولا ہو، جس کا مولا ہے اس کا مولا علی. جامعہ ترمذی میں موجود ہے یہ حدیث، مسند احمد میں، اور یہ حدیث سے متواتر ہے غدیر خم کی. ٹائم مختصر ہے ورنہ تو میں مزہ لے کے پوری حدیث سناتا، لیکن میں نے ضروری سمجھا کہ میں یہ حاضری ضرور لگوا دوں. آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اس بزم کا آخری سوال ہی صحیح مگر یہ اس سے ربط رکھتا ہے. حضرت کا اپنا یہ قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں دو گروہ ہیں جو گمراہی کا شکار ہو جائیں گے. افراد و تفرید کا معاملہ ہے، ایک مجھے حد سے بڑھا دے گا اور ایک مجھے حد سے گھٹا دے گا. یہ اس کو اگر صحیح سمجھا جائے تو اس سے مراد کیا ہے؟ کون ہیں وہ افراد؟ دیکھیں جی، یہ حدیث جو ہے وہ مرفوع، اس کی جو سند ہے وہ تو کمزور ہے طبرانی کے اندر، لیکن اس کی جو موقوفاً روایت ہے صحیح سند سے فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں موجود ہے، اور یہ روایت اہل تشیع کے ہاں بھی پائی جاتی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری وجہ سے دو گروہ جہنم میں جائیں گے اور دو گروہ گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوب کر کے، ایک میری دشمنی میں غلوب کر کے. یعنی یہ دو ایکسٹریم پائی جاتی ہیں مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے. اب یہ گروہ کون سے ہیں؟ دیکھیں، مولا علی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں تو خوارج اس کا نمائندہ بن کے سامنے آئے کہ انہوں نے سیدنا علی کے ساتھ اس لیول کی دشمنی کی کہ ان کی تکفیر کرنا شروع کر دی، اور وہ خارجی آج تک دنیا میں موجود ہیں. کیونکہ سنن نسائی میں حدیث ہے کہ میری امت میں ہمیشہ خوارج نکلتے رہیں گے اور ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو قتل کرے گا. اچھا، تو یہ اگر آپ دیکھنا ہونا، جو مسلمانوں کی، اہل قبلہ کی، اہل کلمہ کی تکفیر کرتے ہوں، ان کو قتل کرتے ہوں اور کافروں کو چھوڑتے ہوں، مسلمانوں کے اوپر چڑھ دوڑے ہوں، یہ وہ آج کل کے ماڈرن خوارج ہیں. صحیح. وہ لوگ خود اپنی صفوں میں تلاش کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو محبت میں غلوب کرنا ہے، وہ اس وقت نمائندہ مثال آپ کو نصیریہ کا ایک گروپ شام کے اندر ملے گا جو ان کے بارے میں الوہیت کلیم کرتا ہے. اچھا، نعوذ باللہ، علی اللہ، جی علی اللہ، حسین جل جلالہ، اور یہ اس طرح کی چیزیں. اور اس کی وجہ سے بعض اوقات ہمارے جو اتنا عشری بھائی ہیں ان کو بھی ان کی وجہ سے عزیمت اٹھانی پڑ جاتی ہے، کیونکہ وہ بعض لوگ ان کو ان کے کھاتے میں ڈال رہے ہوتے ہیں، اگرچہ علماء ان کا رد کرتے رہتے ہیں. امین شہیدی صاحب، ماشاءاللہ، جوان نقوی صاحب، یہ لوگ فرنٹ سے لیڈ کرتے ہیں. تو اس قسم کے لوگ بھی دنیا کے اندر موجود ہیں. دو ایکسٹریمز ہیں. اور مسند احمد میں ایک روایت ہے جو اسے سپورٹیو ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کی مثل ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا مولا علی، ایک گروہ ان کے بارے میں انکار کر کے گمراہ ہو گیا یہودیوں کا، اور ایک ان کی شان میں غلوب کر کے گمراہ ہو گیا یعنی نصارہ کا. ہم ان سے محبت رکھتے ہیں، بلکہ ان کی محبت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، لیکن محبت وہی جو ہے وہ مولا علی بھی قیامت کے دن پسند کریں گے کہ جس محبت کہ وہ ہم سے تقاضا کرتے ہیں. کیونکہ مولا علی نے توحید کی خاطر جان دی ہے، مولا حسین علیہ السلام نے توحید کی خاطر جان دی ہے. اب کوئی توحید کے اوپر رکھنا ڈالتا ہے اور ان کو الوہیت میں کلیم کر دیتا ہے، تو ایسی محبت کو کبھی بھی مولا علی علیہ السلام پسند نہیں کریں گے. باقی جو عام طور پہ لوگ حضرت علی کی شان بیان کرنے پہ میرے پہ رافضیت کا فتویٰ لگا دیتے ہیں یا انیف قریشی صاحب پہ لگا دیتے ہیں، ان کے لیے میں امام شافعی کا قول پیش کروں گا جو شعر کی شکل میں ہے دیوان شافعی میں، ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی. اگر اہل بیت آل محمد سے محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو جنوں اس گواہ ہو جاؤ اس بات پہ کہ میں رافضی ہوں. تو یہ ماشاءاللہ انہوں نے کہا. اور اس میں ایک لطیف نکتہ مفتی صاحب کے لیے عرض کروں گا کہ اس شعر کے اندر یہ چیز چھپی ہوئی ہے کہ یقیناً امام شافعی کوئی ایسی باتیں کرتے تھے جو آج مفتی انیف قریشی صاحب یا میں کرتا ہوں، ورنہ اگر شان علی وہ بیان کرتے ہوتے نا انہیں کبھی رافضی نہ کہا جاتا. کہ جو لوگ ہمارے خلاف بول رہے ہیں ان کو تو کبھی کسی نے رافضی نہیں کہا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو حضرت علی کی شانیں بیان کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ امام شافعی نے دشمنان علی کو، بنو امیہ کو بھی آڑے ہاتھوں لیا تھا. اور وہ آپ کو پتا ہے امام موسیٰ کاظم کے اصحاب میں تھے امام شافعی رحمہ اللہ تعالی، تو ان کو یہ سب کچھ سننا پڑا. تو اگر ہم بھی سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہماری نسبت امام شافعی کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں ان کے ساتھ اور ان ہستیوں کے ساتھ محشور فرمائے جن سے امام شافعی نے محبت کا اظہار کر کے
दुनिया में तकलीफ उठाई। आमीन। कुछ तो आखिर आप लोग करते हो कि आप पे रिफ्स के फतवे लगते हैं, तो मैं सिर्फ उनसे इतना कहना चाहता हूँ जी। कि इमाम शाफी ने क्या किया था, इमाम अबू हनीफा ने क्या किया था, हाँ इमाम मालिक ने क्या किया था, उसके बाद आगे बढ़ते जाएं तो हजरत आला हजरत इमाम अहमद रजा ने क्या किया था, वाह, फिर पीर मेहर शाह साहब ने क्या किया था, दाता साहब ने क्या किया था। ये जो पूरी एक आले सुन्नत के आइम्मा की एक तारीख है, इमाम जलालुद्दीन सयूती हैं, इसी तरह से हज़रत इमाम नसाई हैं, हज़रत इमाम हाकिम हैं, हज़रत इमाम अब्दुर्रज़ाक हैं, इन सारों ने क्या किया था कि इनके लिए बारे में रिव्स की बातें हुई। इसका मतलब है कि ये शुरू से एक सोच रही है कि जो हुब्बे आले बैत का प्रचार करने वाले लोग हैं उनको अगर काउंटर करना है तो उन पे रिव्स का फतवा इंजीनियर लगाओ। साहब कह रहे हैं वही किया था जो आप कर रहे हैं, ये सही है? तो बहरहाल इसी तरह बहरहाल ये तो एक चीज है, ये तो चलती रहेगी हमेशा से, हक और बातिल ये तो दोनों चीजें चलती रही हैं। ठीक है। हमारी जिंदगी क्या है, चंद साल हैं, हम तो चाहते हैं ठीक है। कि जब हुजूर की बारगाह में जाएं वो पूछें क्या करके आए हो, हम अर्ज कर दें या रसूलल्लाह आप जानते हैं कि आपकी आले पाक की मोहब्बतों के